الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، کیا کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو نہایت جامع الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ کسی نبی اور رسول کو مرتبہ نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے جب سواری کو پکڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس پر سوار ہوئیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم و محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا ہو۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ جب آپ منزل مقصود کی طرف تشریف لے چلے تو جاتے جاتے راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت درخت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھ لی اور حضرت جبریل نے فرمایا یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے جہاں ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اب آگے جو سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں بھی نماز پڑھ دیجئے، ایک اور زمین پر اترے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ مدین کی زمین ہے۔ پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا، وہاں بھی 2 نفل نماز آپ نے پڑھی۔ پھر آپ کا گزر طور سینا پر ہوا، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے جو سفر شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی عجیب و غریب چیزیں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیتی کاٹتی ہے اور کھیتی بڑھ جاتی ہے اور ایسے تیار ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوا کے آئے۔ پھر آپ کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ادھر پتھر مارا جاتا، وہ سر پس جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر اس کو تیار کر دیا جاتا، پھر مارا جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے ذرا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ فرمایا بدان کے ایسا کوئی نام ہے اس کو بدان کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تھوڑے سے، جی بدان۔ فرمایا وہ مارا جاتا ہے پھر سلامت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے ہیں۔ اذان سنی، پریشان ہو گئے، نہ خود نماز پڑھی نہ خود اٹھے، حالانکہ آپ حیران ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بات توجہ سے سننا, اپنی مرضی کا نا نتیجہ کٹ لیا جائے, پوری گل سنو پھر نتیجہ کٹو. فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے مسلمان. کہنے لگے حج بھی نہیں کریں گے. فرمایا ٹھیک ہے مسلمان. کہنے لگے نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے فرمایا تمہارے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ کیوں کہا, حج کی زکوٰۃ کی مہلت کیوں دی انہیں؟ فرمایا جب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے, نماز دن میں 5 مرتبہ ہے, زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے, حج سال کے بعد آتا ہے, ان کو تبلیغ کرتے رہیں گے, تبلیغ کرتے رہیں گے, اللہ کرے گا جب نمازی بن جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دینے لگیں گے. غلط مفہوم نہ سمجھ لینا, غلط نتیجہ نہ نکال لے کوئی بندہ. زکوٰۃ سال کے بعد آنی ہے, حج سال کے بعد آنا ہے, تبلیغ کریں گے, کرتے رہیں گے. جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے, میرے شاگردوں میں شامل ہو جائیں گے, میرے صحابہ کی پاک جماعت میں مل جائیں گے, تو اللہ کے فضل سے سال آنے سے پہلے زکوٰۃ کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اب کہنے لگے نماز, تو آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس دین میں نماز نہیں. آگے چلیں, 18واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بے نماز نہیں ہے. جتنی بھی مخلوق ہے, درخت بے نماز نہیں ہے, گائے بے نماز نہیں ہے, بکری بے نماز نہیں ہے, بھینس بے نماز نہیں ہے, پرندے بے نماز نہیں ہے, پہاڑ بے نماز نہیں ہے, دریا و سمندر بے نماز نہیں ہے. اب ان جانوروں کا تو میں نام نہیں لیتا نا جو جانور حرام ہے, لیکن وہ بھی بے نماز نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ جو حرام جانور ہیں وہ بے نماز نہیں, وہ بھی بے نماز نہیں ہے. اٹھائیں سورۃ نور, کھولیں قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. فرمایا بھینس کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی تسبیح اللہ نے سکھا دی ہے, گائے کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی تسبیح اللہ نے سکھا دی ہے, اونٹ کو بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی تسبیح سکھلا دی ہے. فرمایا بکری کو بھی اللہ نے نماز پڑھنے کی اور اس کی تسبیحات اسے سکھا دی ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, وہ جانتے ہیں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. پرندوں کو اللہ نے سکھا دیا ہے تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور اپنی نماز میں اللہ کی کون سی تسبیح بیان کرنی ہے. اب جو بندہ بے نماز بندہ ہے, وہ بندہ تو ایک بہن سے بھی بدتر اور برا ہے, گائے سے بھی برا ہے, بکری سے بھی برا ہے, درختوں سے بھی برا ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, اور یہ جو انسان ہے بے نماز ہے, نماز نہیں پڑھتا, آمدن جان بوجھ کے نماز کو ضائع کر دیتا ہے. اس پر اللہ کی مخلوق کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے کہ یہ بے نماز بندہ, اور خاص کر وہ بندہ جب صبح کی اذان سن لے, مؤذن کہہ دے الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن جب یہ کہہ دے, سن بھی لے, اب کہتا ہے اٹھتا نہیں ہے, شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے, سو جا میرے بچے, سو جا میرے پیارے, سو جا, تو بڑا تھکا ہوا ہے, سارے دن کا تھکا ہارا, تھکا ماندہ تو بستر تجھے نصیب ہوا ہے, سو جا میرے بیٹے.
اس کو شیطان اس طرح تھپکیاں دے دے کے پیار کر کر کے سلاتا ہے، سو جا میرے عزیز، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ٹائم کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی پتہ نہیں کب کسی کو موت آ کے اچک کے لے جائے، کوئی علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اللہ سے اچانک موت کے آنے سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں موت آ جائے، لوگوں کا قرضہ ہمارے سر پر باقی ہو، لوگوں کا لینا دینا باقی ہو، معاملات باقی ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ جب تو دنیا سے اٹھا کے لے کر جائے کسی کا حق نہ ہماری گردن پر ہو۔ مقروض کا تو جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اگر بیت المال میں پیسے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے اس کے ذمہ قرض تو نہیں؟ لوگ کہتے قرض ہے، آپ فرماتے بیت المال میں پیسے ہیں تو ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، پھر نبی پاک اس کا جنازہ پڑھاتے۔ اگر کہتے بیت المال میں پیسے نہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو جو فرمائے نا ذرا، ہم تو یوں کھاتے ہیں لوگوں کا حق، تیار بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے ایک سیاستدان جو بھاگا نا تو کسی نے پوچھا تو اتنے ارب ڈالر پاؤنڈ لے کر بھاگا ہے، کہہ لگا لوگوں نے بڑا کھایا ہے میں نے اتنا سا کھا لیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ یہ تو پتہ چلے گا نا جب حساب و کتاب کی منزلوں سے بندے کو گزرنا پڑے گا۔ وہ حساب و کتاب تو بھائی مولوی کو بھی دینا ہے، وہابی کو بھی دینا ہے، بریلوی کو بھی دینا ہے، دیوبندی کو بھی دینا ہے۔ چوتھے گروہ کا میں نام لینا ہی پسند نہیں کرتا، اس لیے جو گروہ یہ کہے کہ ابو بکر عمر مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے، ہم ان کو کسی شمار میں شمار ہی نہیں کرتے۔ سیدھی سی بات ہے، مت سمجھے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس بات کو ذہن نشین کرے، حق نہ کھائے کسی کا، حق نہ کھائے۔ خیر میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ بے نماز ہے جس کا نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتا تھا۔ اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ نماز سنت طریقہ کیا ہے، نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی، نماز اپنے مزاج سے نہیں پڑھنی، نماز جو ہے جو اپنے دل میں دماغ میں طریقہ سما جائے اس کے مطابق نہیں پڑھنی۔ نماز وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مسنونہ کے مطابق ہوگی۔ مدینہ منورہ سے آواز آتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اور بھائی ایسے نماز پڑھ جیسے تو نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھا آپ نے معراج کی رات کو لوگوں نے نماز تسبیح بھی پڑھی، ہم نہیں کہتے کہ نہ پڑھو، ہم نہیں کسی کو کچھ کہتے، نماز تسبیح بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف آپ کی زندگی میں وہ دن کئی بار آیا کہ آپ نے روزہ رکھا، کیا آپ نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ بھائی تیری مرضی سے دین نہیں بنے گا، اگر تو بدعت کرے گا تو تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ دین کو تو سمجھے نا، دین کیا ہے؟ بات یہ نہیں، ایک آدمی آتا ہے، مذاق نہ سمجھنا میری بات کو، نہ میں مذاق کرتا ہوں، آتا ہے، میں اکثر یہ بات دہراتا بھی رہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ ایک آدمی آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، کیسے ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے؟
यूं, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक आता है यूं, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक आता है यूं, कान पकड़ लेता है, नमाज शुरू करता है। अच्छा जब ये भी गलत, ये उंगलियां मुतवज्जिहन इलल काबा होना चाहिए, ये है काबे की तरफ। अच्छा आते हैं ठा करके जिथे हाथ थप्पड़ गए ना, जिथे भी अपड़ गए उनको समझ लो तुसी, जिथे अपड़ गए बस होते पढ़ा देते। ये भी नहीं देखा कि ये जगह हाथ बांधने की है कि नहीं। और भाई दीन की बात है, मजाक की बात नहीं है, समझाना हमारा काम है। अल्लाह की बारगाह में जब आपने हाथ यूं उठाए तो इस हाथ के उठाने में हिकमत क्या है, उसको समझे जरा। हाथ उठाए ना, आए हाथ उठाए, क्या हिकमत है? ये बाबा हैंड्स अप है, आजिज़ी की इंतहा है। जब कोई आदमी बैठते हैं तो एक बंदा कहता है यार मेरे हाथ खड़े ने, मेरे हाथ। जब अल्लाह की बारगाह में बंदा आता है तो आगे कहते हैं अल्लाह सारी कायनात के सामने में जैसा भी होऊंगा तेरी बारगाह में मेरे हाथ खड़े ने। अल्लाह में आजिज बंदा तेरी बारगाह में ऐलान आजिज़ी करते हुए अपने हाथ खड़े कर देता हूं, अल्लाह में तेरा आजिज बंदा। तो हाथ खड़े करने का भी तो कोई अंदाज सिखाया है कि नहीं सिखाया? ये दीन है। हाथ उठाने कहते हैं, ये भी अंदाज सिखाया है कि नहीं सिखाया? ये अल्लाह के रसूल की बताई नमाज का तरीका है, उसको सीखें। आया हाथ उठाए, इंज करके छड़ देते, जिथे गए उथे ही अपड़ गए। खुद ही सोचो बंदे वेख लिया करो किथे किथे अपड़े होंगे लोगों के हाथ। मैं मजाक की बात नहीं, ये दीन की बात है। दुआ के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो कहाँ हाथ होते हैं हमारे? यहां होते हैं, यहां कभी उठाए, कभी यहां रख के किसी ने दुआ मांगी है? बात को समझो यार, खुदा के लिए हम किसी को कुछ नहीं कहते। हम आपको वो किस्से कहानियां सुनाते रहे कि बाबा जी उड़ गए, बाबा जी ले आए, बाबा जी दरख्त चढ़ गए, बाबा जी दरख्त थल्ले बह गए, बाबा जी ने उडारी मार ली, बाबा जी ने फलाना काम कर लिया, बाबा जी ने फलाना। और बाबा ये दीन नहीं है, ये नहीं दीन। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो तरीका है उसका नाम दीन है। न मेरी बात हुज्जत है, न किसी और की बात हुज्जत है। बात हुज्जत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें, बैठा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता, शैतान थपकियां दे रहा है, मेरा पुत्र सौ जा, मेरा बच्चा सौ, बड़ा टाइम है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा कि शैतान उसके नथनों में पेशाब करता है। कहता बेनमाज के नाक में शैतान पेशाब करता है कि ले तेरा ये मुकाम है, पहले थपकियां देता है, उधर शरी हो जाए, आंख नहीं खुली, कोई बात नहीं, खुली नहीं, नीयत में खराबी नहीं, नीयत में फतूर नहीं खुली। तो वह हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा से वापस तशरीफ ला रहे थे। सैयदना बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि बलाल जरा जागते रहना, अज़ान देना। मुअज़्ज़िन रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सोने लगे हैं, हम सोने लगे हैं, तू जागते रहना। बलाल भी सो गए, अल्लाह ने सुला दिया। क्यों? दीन बनाना था। क्या बनाना था? दीन बनाना था। इसमें बलाल की इहानत नहीं, बात समझे, नुक्ता समझे, अल्लाह ने दीन बनाना था।
کہا میرا محمد بھی سو گیا، بلال تم ہی سو جا، سو جا۔ سو گئے، سورج دیا کرنا نکلیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے پئیاں، اکھ کھلی۔ فرمایا بلال اے کی؟ فرمایا حضور جو تواڈے نال بیتی سو میرے نال بیتی۔ کیوں سامان والے نے سوا دیتا؟ اس بات تے سوا دیتا کہ دنیا دے اوتے کدھرے میرے نبیاں دی عبادت کرنے والے پیدا نہ ہو جان، اور انہوں بھی پتہ لگ جائے نبی بھی میرے دروازے دے محتاج، میں چاہواں تے نبیاں نوں ہی سوا دیاں، نبی سو جان، میں چاہواں تے نبیاں تے موت نوں وارد کر دیاں، نبی فوت ہو جان۔ آواز ہوندی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم ام کنتم شہداء۔ اور تسی اوتلے ہوتے ہے سو جلے یعقوب دے تے موت دا وقت آیا۔ یعقوب کون سن؟ اللہ دے۔ فرمایا تسی ہوتے ہے سو جڑ ویلے یعقوب تے موت والا ویلا آیا، ویلا تے موت والا نبیاں تے بھی آیا، ولیاں تے بھی آیا، صلحاء تے آیا، اتقیاء تے آیا، نیکاں تے بھی آیا تے بداں تے بھی آوے گا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ وصیت دیکھو نبی دی طرح، نبی کہہ کی رہے نے اپنی اولاد میں، کہہ دے رہے میں دنیا تو رخصت ہو چلے آواں۔ ہن تسی آکھو تے نبی نو غیب سی پتہ لگ گیا سی میں چلے آں؟ نہیں، نبی دی روح قبض کرن تو پہلا فرشتے نو حکم اجازت لینی جا کے، تاں پتہ لگا۔ فرشتے نے اجازت لئی، فرمایا بچیاں نو بلا لیا، فرمایا میں دنیا تو رخصت ہون لگا، میری موت دا وقت آ گیا ہے، میری وفات دا وقت آ گیا ہے، غم کی ہے۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، تے دسو میرے بعد عبادت کی دی کرو گے؟ توحید توحید، ما تعبدون من بعدی۔ نبی دیکھو نبی دی وصیت نصیحت اپنی اولاد نو سوال کی کیتا ہے، وصیت کی کیتی ہے، ما تعبدون من بعدی۔ پتر بھی نبی دے سن تے فضل الہی بھی سی، دوویں چیزاں سن، پتر نبی دے سن تے فضل الہی بھی سی، تاں گل بندی ہے، ورنہ پتر نبی دا ہے، پتر نبی نوح ہے، نبی تے پتر ڈوب گیا، پتر دوویں چیزاں نے، پتر نبی دے تے فضل بولنے کیوں نہیں ہوئے؟ فضل الہی بھی ہے۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی قالو، ہن بولے نے سارے نعبد الہک۔ ابا جی پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، نعبد الہک، اسی اسے الہ دی عبادت کران گے جدی ساری زندگی تسی دعوت دیندے رہے ہو۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، تے اسی اسے الہ دی عبادت کران گے جدی دعوت حضرت ابراہیم ساڈا باپ دیندا رہا۔ سمجھ آئی نا گل؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، فرمایا دعوت کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گل پیا کرتا سو، اتھے آ جائیے نبی پاک دلوں آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آواز آتی ہے تو روٹی کھا کے نہ پیا کرو، جا کے کھایا کرو۔ نالے اج کل بڑھیاں ایڈیاں بھی تیز کوئی نہیں، تسی آکھیا کوئی چل روٹی پکا دے، آکھے میں پکان لیاں سرتاج ہوندے آرام کر کے بہ جا، اور بھی کام میں نے مینوں۔ اج کل بڑھیاں چھٹیاں کوئی نہیں، وہ ساڈیاں ماواں سن، وہ ساڈیاں ماواں سن، خامند ہوندا سی سمجھدے جرنیل آ گیا گھر، ہاں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہاں، وہ سمجھنا کوئی جنرل آ گیا گھر۔ ہوں آدھے نے میاں مٹھو آ گیا خیر ہے دی، آدھے بہ جا آرام کر، ویلی ہونی ہے تینوں بھی سامنے۔ نبی پاک روٹی جا کے کھایا کرو،
کھا کے نہ آیا کرو۔ وہ پھر وہ میرے دادا جی سن نا، تو وہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن دے بڑے عاشق سن۔ وہ مینو مندر نے یاد کرانی کرنی، تو یقین کرو رات 10 بجے لے کے مسیتی بہنا 3 شاہ جی بج جاتے سن صبح، جی 3 بجے لے کے آئے تو دن کے 11 بج گئے، تو انہوں نے ملازم آ کے باہر بیٹھے ہوندے سن، کاروباری بندے سن، تو آندے سن تمہوں میں ویخ لے تہاڈی دیہڑی لگ گئی ہے، تساں کم نہیں کھانا کہ شاہ دکان نہیں کھولی تو ساری شاید دیہڑی دی نہیں، تہاڈی دیہڑی لگ گئی ہے۔ میں مسیتوں اسے نکلنا جس اللہ کی طرف مینوں اجازت ملے گی۔ قرآن کے عاشق تھے وہ لوگ، سمجھ آئی نا؟ ہم نے تو قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو روزانہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں وہ لوگ؟ سوچے ذرا۔ خیر میں بات کر رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے تو بلال بھی سو گئے۔ ہن یہ دین بنتا ہے پیا، یہ احانت نہیں، توہین نہیں، یہ کی پہ بنتا ہے؟ دین بنتا ہے پیا۔ کیوں؟ فرمایا جے بندہ ستا رہ جائے ربی اکھ نہیں کھلی، ربی یہ نہیں کہ جان کے کنا ہو کے پیر ہوئے، بات سمجھو۔ ستے ہے، امام مسجد بھی سو سکتا ہے، امام مسجد بھی تسی تو امام دے اتنے نا چھڑاپی مار کے چڑھے ہوندے جو گھوڑے تے بیٹھے ہوندا بندہ، امام مسجد بھی سو سکتا ہے۔ تے امام مسجد گھنٹہ پہلا اذان، اگلے دن ساڈے قاری صاحب نے گھنٹہ پہلا اذان دے دتی سویر دی، میں قاری صاحب نوں بھلیکھا لگ گیا، تے کدی کدی امام مسجد گھنٹہ پہلا بھی اذان دے دیندا ہے۔ امام مسجد بھی سو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے نے، تے مؤذن بھی کون ہے؟ بلال۔ مؤذن کون ہے؟ بلال۔ بلال بھی سو گئے نے، سورج دیاں شعاواں چہرہ مبارک تے پیاں نے۔ آپ فرماندے نے بلال کی بنیا؟ بلال کہندے نے حضور جو تواڈے نال بنیا سو میرے نال بنیا۔ اے دین ہن بنن لگا جے، ہون کی بنن لگا ہے؟ فرمایا بلال کوئی گل نہیں، اٹھو وضو کرو اذان دیو، جماعت کر کے نماز پڑھاں گے۔ ربی آنکھ نہیں کھلی، کی نہیں کھلی؟ ربی نہیں کھلی، جان کے نہیں کنا ہو رہا، میسا ہو کے نہیں پہ رہا، جان کے یہ جان کے میسا ہو کے پہ رہا تو پھر وہ سزائے شیطان پیشاب کرے گا وہ نتھنیاں وچ۔ ربی آنکھ نہیں کھلی، فرمایا جیڑے ویلے کھلے سب تو پہلا کام میں کر وضو کر کے نماز پڑھ۔ کی پڑھ؟ وضو کر کے نماز پڑھ۔ کیوں؟ فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کردا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کردا چلا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آؤندی تینوں؟ اللہ نے مخلوق پیدا کیتی ہے، کچھ ہواواں دے اندر اڑ رہی ہے، کچھ حالت قیام دے اندر ہے، کچھ حالت رکوع دے اندر ہے، کچھ حالت سجدے دے اندر ہے، کوئی 4 پیماں دے اتے چل دی پئی ہے۔ فرمایا حالت رکوع دے اندر ہے، فرمایا درخت جڑے پتھر جڑے نے، پہاڑ جڑے نے، سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ دی تسبیح بیان کر دے سن، نال پہاڑ بھی کر دے سن، نال پہاڑ بھی کر دے سن۔ پہاڑاں نو ویکھ لے حالت قیام دے اندر کھڑے نے، درختاں نو ویکھ لے حالت قیام دے اندر کھڑے نے، چوپایاں نو ویکھ لے جناب حالت رکوع دے اندر کھڑے نے، تے فرمایا انہاں نو ویکھ لے یمشی علی بطنہ، تے جڑے جناب اپنے پیٹ دے بل دوڑاں لا رہے نے۔ کدی ویکھے کنی اللہ دی مخلوق ہے جڑی اپنے پیٹ دے اتے دوڑا لا رہی ہے۔ فرمایا یمشی علی بطنہ، فرمایا کئی حالت سجدے دے اندر ہی زندگیاں گزار رہے نے۔ تے فرمایا جس وقت تو سجدہ نہیں کردا، نبی علیہ السلام معراج شریف تے گئے نا،
تے किन्हां नूं वेखिया पत्थर मारिया जांदा है, सिर कुचल दिता जांदा है। समझ आई ना। ये साडियां बेलियां समझिया बई मिराज दा रोज़ा रख लो ते अगों कख नहीं करना, राती नमाज तस्बीह पढ़ लो, अगों अगले मिराज तक माफ़ी है। समझ आई ना। ये क़याम भी साबित नहीं, रोज़ तहज्जुद पढ़, रोज़ की तहज्जुद साबित है। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, वो कुरान अल फजर सुबह उठिया कर, उठ के रब दे कुरान की तिलावत करया कर, तहज्जुद दे वेले उठिया कर, बहुता नहीं करदा 10 तो 15 मिनट पहला अज़ान तू उठ जा, फरमाए उठ के वुज़ू करके 2 रकात पढ़ ले। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व कुरआन अल फज्र इन्न कुरआन अल फज्र कान मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ते आकी वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुरान पढ़ केड़े वेले उठ गए? बोल दे क्यों नहीं? तुहानू आवाज़ नहीं आई मेरी? केड़े वेले? फजर वेले। फरमाया ते आकी पढ़ 2 रकातां पढ़, कुरान पढ़, मांग की अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अच्छा इत्थे एक गल मैं कर जा, बदल कौन वसांदा है? तुसीं जिहड़े सारे ना बोलदे, मेरे हाथ लंबा डंडा मैं तुहाडे सिर च मारा एक एक। बदल कौन वसांदा है? ड्यूटी की दी? फरिश्तियां दी। ड्यूटी की दी? ए बड़े सानू आंदे ना भलेखे धोखे देंदे ने, तोई दे मुतलक सानू धोखे देंदे ने। बाबे को मंग लो, बाबे आंदे ने बाबे नूं अताई इलम है, ये बाबे नूं अल्लाह तौफीक दिती है, बाबा तू दे। बदल कौन वसांदा है? ड्यूटी की दी है। कदी किसी नहीं आख्या फरिश्ते अज बदल गुजरात च पा दे, आख्या कदी किसी ने? उन्होंने तो पक्की छठी ड्यूटी लाई है ना, अल्लाह ने लाई है कि नहीं लाई? हज़रत इब्राहिम को नहीं आया, आ के आंदा हज़रत इब्राहिम नू आखो ते मैं मीह वसा दियां, क्योंकि कलिया तो अल्लाह ने सी ना। पूछा भला अज मेरा बंदा की आंदा है? पूछ के आ जरा, तेरी ड्यूटी है, जाना जरा मेरे महबूब नू अज के संदर सटिया जाएगा। उन्हें आख्या तू आ गया, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने नहीं पता। मैं ओदे कोलों मंगांगा, तुम ही गुलाम ते मैं भी गुलाम, मैं तेरे कोलों मंगा तो आखे वसाई ना, तेरे कोल मंगा तो अल्लाह की आखे खबरदार मत एक कचरा भी जमीन ते तू वसाए, ओदी की जुरत है कि कचरा भी जमीन ते फेंक दे। ये सानू कहंदे गल समझो, खुदा दी कसम है गल समझो, अकीदा सही करो। ए हुण वेख्या जे पिछले दिन कूंडे बड़े भरे गए ने, की भरे गए ने? मैनू पिछले जुमे ते याद ही नहीं ना रहा। कूंडे ये आंदे ने एक लकड़हारा सी, हाँ जी, वो गया प्रदेश विच, वो होरे की उन्हें कीता, तो वो फिर जनाब फिर उन्हें कूंडे इमाम जाफर सादक दे पर इन्हां सारे मैं पूछना एक कूंडे अरबी का लफज है कि पंजाबी का? नहीं नहीं, भरिया कूंडा अरब च गया, अरब चों फिर इत्थे आया। जेड़ा इस्लाम ईरान के रस्ते आया उन्हें सानू मलांगी दिते ने। देखो जी मैं सख्त गल नहीं करता, जी अबू बकर सदीक ते उमर फारूक के बारे भौंकते हैं ना, समझ आई ना? नेट खोल के देखो, जेड़ा इस्लाम वाया ईरान आया उन्हें सानू की दिते ने? उच्ची बात में मैं बोलना यरके तुसी हो की दिते ने?
جیڑا اسلام بحیرہ عرب دی طرف آیا ہے وہ اسلام نے سانو علماء دین دیتے نے، علماء دین دیتے نے۔ ایک کنڈے جڑے نے پھر آندے نے باہر نکل کے نہیں کھانا، باہر نکل کے اندر ہی کھانے۔ یہ بھی ڈر دے جمیر معاویہ کو جرکتے نے، صدیاں بیت گئی امیر معاویہ کو، دنیا سے رخصت ہوئے، آج بھی آندے نے اندر ہی کھانے، اندر اندر کھانے، اندر۔ اتنا شرک اللہ کے ساتھ۔ پھر کئی آندی نے ایک پیالہ تو چوک وچوں تے منت مان، ایک پیالہ تو چوک تے کی من، منت مان۔ یہ پیالہ عربی دا لفظ ہے، یہ کنڈا عربی دا لفظ ہے، کیا ہے یہ؟ مولوی آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، خدا واسطے سکھ لو۔ ان لوگوں کو بھی حکم دیا جو کٹر موحد ہیں، پکے توحید والے ہیں، انہیں بھی کہا یہ دعا پڑھا کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم۔ اللہ میں تیری پناہ مانگنا اس شرک دے کولوں جیڑا میرے کولوں ہو گیا ہے، یہ دا پتہ ہی نہیں لگتا شرک ہو جاتا ہے۔ ایسی موزی چیز ہے، حدیث دے اندر ہوتا ہے انسان دے اندر انج داخل ہوتا ہے جکن چونٹی داخل ہوتی ہے، پتہ نہیں لگن دیندا۔ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میری امتی ہے دعا یاد کر لے، کدھرے چونٹی دی طرح تیرے اندر شرک داخل نہ ہو جائے، تے تیرے کو شرک ہو جائے تینوں پتہ بھی نہ لگے، تے دعا پڑھے گا اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ جیڑا میرے کو ہو گیا ہے اللہ میں نو معاف کر دے، میں تیری پناہ چاہنا، تے اللہ جیڑا آمدن جان بوجھ کے کدھرے غلطی ہو گئی ہے اللہ میں تیرے کو مغفرت طلب کرنا۔ سمجھ آئی نا غلطی؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تے نکلے نا، ام ہانی دے گھر سن، تے ام ہانی دے گھروں نکلے تے 2 رکعت نماز پڑھ کے ستے سن، 2 رکعت نماز پڑھ کے تے جڑے لین والے آئے راہ دے وچ بھی نمازاں پڑھاندے گئے، راہ دے وچ بھی نمازاں پڑھاندے گئے، نمازاں پڑھاندے گئے، نمازاں پڑھدے پڑھدے جناب بیت المقدس سے پہنچ گئے۔ بیت المقدس جس وقت پہنچے تھے فرمایا آج مؤذن بدل گیا ہے، پہلے مؤذن کوئی اور سی، وہ بھی اس ویلے مؤذن بنے ہیں جڑے آسمان تو نماز لے کے آئے نے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ ہون جناب طریقہ بسا ہون لگا ہے نمازاں پڑھنیاں کے کرنے۔ آج مؤذن کون ہے؟ آج مؤذن جبریل امین ہے، تے امام صادق الوعد الامین ہے، اذان دین والا بھی امین، نمازاں پڑھان والے بھی امین، ساری دنیا تو دووے لا مثال، جبریل اپنی تھان تے لا مثال، محمد کریم اپنی تھان تے لا مثال۔ فرمایا جبریل، فرمایا جی، فرمایا اذان دے دے، اذان میں اللہ سارے نبیاں نو ایتھے لیاؤں لگا، کیوں؟ میں سبحانا، میں کیاں سبحانا، میں ککن لے آواں جکن میرا دل کرے میں انج لے آواں، مینوں کون ہے پوچھن والا؟ سمجھ آئی؟ ایتھوں یہ دلیلہ نہیں لینیاں، وہ بیت المقدس آئے سن گجرات نہیں ہوندے، فے فکر ہو جاؤ، اس دلیل نو سامنے پھڑ کے ساڈے بیڑے بھی پیر پا جائے ہو، تہاڈا بیڑا اس قابل ہے؟ وہ بیت المقدس میں بلائے لائے گئے، کون لانے والا؟ اللہ لانے والا۔ جہاں اللہ لایا ہم
हमारा ईमान है। कैसे लाया हमें नहीं पता, हमारा ईमान है अल्लाह लाया, वो आए अल्लाह लाया। सलाम फेरा, नबी अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह उनको उठा के ले गया। इब्राहिम को उनके मुकाम पर, ईसा को उनके मुकाम पर, ज़करिया याह्या को उनके मुकाम पर। ये अल्लाह का काम है, मेरा तेरा नहीं। या युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान ला। नबी अलैहिस्सलाम घरों चले ने तो की कीता? 2 रकतां मदीना मुनव्वरा, मदीन, बैतुल्लाहम, तूरे सीना, होन पहुंचे ने बैतुल मुकद्दस। कितने पहुंच गए ने? मैंने एक बंदे ने करके घड़ी में वेख्या, एक अख बंद करके ऐनक दिया। मैनू मेरा जोर बहुता लगता है तो मैं हूँ तुहानू छुट्टी देन लगा। हुण गल किसी पासे लग जाए ना, तुहानू छुट्टी देन लगा, अख बंद के घड़ी ना वेख्या करो, नहीं तो मेरी तनख्वाह बंद कर दिओ। यही कर सकते, मेरी तनख्वाह बंद कर दो। कहते हैं भाई तेरी तनख्वाह बंद है मौलवी, हुण तेनू तनख्वाह नहीं देनी, तू साडे आखे लगदा नहीं। तो मैं आखां तुहाडी तनख्वाह तुहानू मुबारक, मैं ही कह सकना। तो फिर ये आखियो दादा साडा मर गया ना, तेनू चलीसवें का खत्म नहीं तेरे को पढ़ाना, पढ़ाए उन्हें तो पढ़ता ही नहीं। तो परदादी मर गई, खत्मे कुल नहीं पढ़ांगे, मैं तो पढ़ता ही नहीं। हुण जनाब चले ने किथे? घरों चले ने की पढ़ के? राह विच भी बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। मुअज्जिन कौन है? मुअज्जिन कौन है? जिबरील मुअज्जिन ने। इमामा दी कतार, नबियां दी कतारां लग गईयां ने। जिबरील ने अजान दी, आसमान दे दरवाजे खोल दिते गए ने। फरमाया खला दे अंदर, इर्द गिर्द दे सारियां जमीनां दे अंदर फरिश्तियां ने सफा बना लिया ने। अज इमाम कौन है? इमाम ऐसा है, ला मिसला वला मिसाला ला निद्दाला वला दिद्दाला ला शिबहाला वला शबीहाला ला मिसला वला मिसाला। इमाम ऐसा है जिसकी कायनात के अंदर मिसाल कोई नहीं। नहीं समझ आई गल नहीं? फरिश्तियां नाल फजा भी बरकती है, मैदान भी बरकत ने, नबी भी मौजूद ने। अज मुअज्जिन भी निराला है, इमाम भी आला है, इमाम भी आला है। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पढ़ाई है? रूम दे कैसर ने। ते तुसां की करना है? वो नहीं पढ़ते, साडे कोल वक्त कोई नहीं, मौली दी की करिए। मौली तुसी तो है ना वेले, सानू आते ने वेले वेले। पढ़ा ना 5 नमाज़ां पुत्र, तेरा मैनू लग पता जाए 5 दिन दे हज़ाना आके मसीती, तेन पता लग जाएगा मौलवी वेला है कि मैं वेला। तू वेला, मौलवी वेला नहीं। मौलवी तो थोड़ा जहा टाइम लगता फजर की ज़ाल तो लैके जोर तक, वरना वो बाद हेठ उत्ते नमाज़ां ने। आना खोल टाइम मस्जिद आके 5 दिन तेन होश आ जाए। तो मैं बात कर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफियान कैथे रूम की गल करके मैं तुहानू छुट्टी दे देना। कैसरे रूम के दरबार दे विच सुफियान बिन हरब उन्हें बुलाया, गल्लां होईयां कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक गल्लां उन्हें पूछियां। सुफियान कहते ने मैं सोचा मैं कोई झूठ बोलिया ना तो मेरी बेइज्जती हो जानी है। कहते जिन्नियां गल्लां पूछदा गया मैं सच्चियां दसदा गया। अने मैं सोचा एक ऐसी गल करा कि ये परेशान हो जाए। परेशान किस गल तो हो जाए कि ये हो नहीं सकता। सुफियान ने कहा एक गल है। उन्हें आख्या केड़ी? उन्हें आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या मैं इशा दी नमाज पढ़ के गया तो फजर दी मैं आके पढ़ी तो मैं आसमाना तो भी आया। मैं मेरे मुहम्मद की सदाकत दियाँ गवाहियाँ अल्लाह बड़े अजीब रंग च दवांदा जे, सुन लो। उन्हें आख्या उन्हें मनना नहीं। बैतुल मुकद्दस दा वड्डा पादरी, बैतुल मुकद्दस दा वड्डा पादरी उत्थे बैठे है। उन्हें आख्या कैतरे रूम नूं बादशाह सलामत गल सुन लै, एदा मैं भी गवाह वा। उन्हें आख्या तू किकन गवाह है? उन्हें आख्या मेरी ड्यूटी थी जिकन साडी मौलियां दी ड्यूटी होंदी है मस्जिद के दरवाजे बंद करना, मस्जिद के दरवाजे बंद करना,
फरमाया उन्हें आख्या लाड पादरी ने उन्हें आख्या मेरी ड्यूटी थी मस्जिद के दरवाजे मैं बंद करता सा। आंदे मैं राती आया मस्जिद के दरवाजे बंद करने वास्ते। फरमाया एक दरवाजा बंद कर दिता दूजा बंद नहीं होंदा। आंदा मैं सारी जमात नूं बुलाया है, सारी जमात आई है, उन्हें जोर लाया है, दरवाजा बंद नहीं होंदा। फरमाया कारीगर बुलाया है, लोहार काम करने वाला बुलाया है, उन्होंने आख्या वेखते सी दरवाजे नूं की है। फरमाया दरवाजे नूं उन्हें भी बड़ी कोशिश की है, दरवाजा बंद। आंदा मैं पुरानियां किताबां च पढ़िया सी कि जदों दरवाजा बैतुल मुकद्दस दा बंद ना होवे उदों किसी नबी ने उत्थे नमाज पढ़नी होंदी। उन्हें आख्या ते मैं भी गवाह वा ते सुबह जिस वक्त मैं आया वा मैं उत्थे सवारी दे कदमां दे निशान वेखे ने जनाब। वो खको जिन्हों कहते ने सखरा पत्थर। फरमाया ओदे नाल बजी सवारी दे पैरां दे निशान वेखे ने ते मैं क्या अज किते नबी ने बैतुल मुकद्दस दे अंदर नमाज पढ़ी है। उन्हें कहा सुफियान कन खोल के सुन लिया मुहम्मद सच्चे ने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अज मिनट 6 उत्ते हो।